السلام علیکم ناظرین، آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے دوران شوگر کے وہ مریض جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ سحری اور افطاری میں اپنا مینیو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز سبسکرائب کیجئے۔ مین ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ جنرل انسٹرکشنز ڈسکس کرتا ہوں اور وہ امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو رمضان المبارک کے دوران شوگر کے مریضوں کو کھانے پینے کے حوالے سے اپنے روٹین کا حصہ بنانی چاہیے۔ رمضان میں آپ جو کچھ بھی کھائیں گے اس کا اثر آپ کے خون میں شکر کی مقدار اور آپ کی صحت پر ضرور ہوگا۔ سحر اور افطار کے اوقات کے دوران پانی اور دیگر مشروبات مثلاً چائے، لسی، ٹھنڈا دودھ، لیموں کا شربت اور ملک شیک وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں۔ فروٹ چاٹ، جوسز اور دیگر کھانے والی اشیاء پر چینی چھڑک کر یا گھول کر کھانے سے اجتناب کریں۔ کم چکنائی والی خوراک استعمال کریں۔ گھی، مکھن اور مارجرین کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں۔ افطاری میں پکوڑے اور سموسے کھانے سے پہلے ان کو ٹیشو پیپر سے دبائیں تاکہ فاضل چکنائی اس میں جذب ہو جائے۔ مشروبات اور پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، جیسے ایک حصہ سحر میں، ایک افطار میں اور ایک تراویح کے بعد۔ بغیر چھنے گندم کی چپاتی، بران بریڈ یا دلیا سحری میں کھائیں۔ آپ کم گھی میں پکا ہوا ایک پراٹھا بھی کھا سکتے ہیں۔ سحری میں ٹھنڈا دودھ اور لسی استعمال کریں، یہ روزے کے دوران لگنے والی پیاس کی شدت کو کم کرے۔ کچی سبزیاں، پھل والی سلاد یا چنا چاٹ کو افطار کا حصہ بنائیں۔ افطار کے بعد کھانے کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کریں بلکہ رات کے کھانے کو ہی افطار کا حصہ بنائیں۔ ایک ہلکا کھانا یا مشروب سونے سے قبل استعمال کریں۔ پیٹ بھر کر اور مسالے دار کھانے سے پرہیز کریں۔ ایک کھجور اوسطاً 20 کیلوریز یا ایک چائے کے چمچ چینی پر مشتمل ہوتی ہے، لہٰذا افطاری میں ایک کھجور ہی آپ کی بلڈ شوگر لیول کو نارمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کو اپنے کھانے میں، خاص کر جو افطار ڈنر وہ لیتے ہیں، اس میں پروٹین کا استعمال لازمی کرے، چاہے وہ چکن کی صورت میں ہو، مچھلی، چھوٹے یا بڑے گوشت میں، لیکن تلی ہوئی چیزوں اور بہت زیادہ اوور فرائیڈ کھانوں سے پرہیز کرے۔ سحری کا مینیو شوگر کے مریضوں کے لیے اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ ایک گندم کی چپاتی، گھر میں پکایا ہوا گوشت، سبزی یا دال، ایک درمیانہ پھل، ایک گلاس لسی، ایک کپ بغیر چینی کے چائے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پر آپ ان کھانوں میں انتخاب کر سکتے ہیں، جیسے کوئی بھی گھر میں بنا ہوا سالن، آملیٹ یا دہی 1 کپ، ایک گندم کا پراٹھا، ایک کھانے کی چمچ تیل کے ساتھ، ایک درمیانہ پھل، دودھ بغیر چینی کے 1 گلاس اور 1 کپ چائے بغیر چینی کے۔ جہاں تک افطاری کا تعلق ہے تو اس میں آپ 1 سے 2 کھجوریں، 1 گلاس لیموں کا شربت، 1 پیالہ چنا چاٹ، 3 عدد پکوڑے تیل جذب کر کے، 1 چپاتی اور اس کے ساتھ گوشت، سبزی، سالن یا دال اور 1 درمیانہ پھل استعمال کر سکتے ہیں۔ دوران افطار آپ کھانے پینے کی ان چیزوں میں اپنے لیے سلیکشن کر سکتے ہیں: 2 سموسے کم تیل والے، 1 گلاس دودھ یا 1 گلاس پتلا شربت، 1 سے 2 کھجور، 1.5 کپ پکے ہوئے چاول، سالن، دال یا سبزی، 1 پیالہ فروٹ چاٹ اضافی چینی کے بغیر، 1 پیالہ دہی بڑے۔ پانی اور مائعات کا استعمال بہت ہی لازمی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ 3 گلاس پانی سحری میں، 4 سے 5 گلاس پانی افطار میں اور سحری کے بیچ میں جو گیپ ہے، ساتھ میں 1 گلاس ملک شیک کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، جبکہ سونے سے پہلے آپ 1 گلاس دودھ یا 1 درمیانہ پھل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جسمانی سرگرمیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو 15 سے 30 منٹ تک ہلکی پھلکی ورزش آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، خاص کر ان مریضوں کے لیے جو تراویح کا اہتمام ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ریکمنڈیشنز انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی گائیڈ لائن سے ماخوذ ہے۔ اگر آپ مزید تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ان گائیڈ لائنز کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور کسی مستند کنسلٹنٹ سے اپنے انڈیویژول پلان کے بارے میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔
یہ ایک جنرل اوور ویو ہے ان تمام مریضوں کے لیے جو شوگر کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور کبھی کبھار خوراک میں بے احتیاطی کی وجہ سے ان کا شوگر لیول جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور آپ کو کوئی پیچیدگی بھی نہ ہو، تو دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ آپ خوراک کے حوالے سے ان باتوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا رمضان اچھا گزرے گا۔